ایک خوبصورت گاؤں تھا جو سرسبز پہاڑیوں کے بیچ میں واقع تھا۔ وہاں رفیق نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ رفیق ایک نرم دل اور بہت تجسس کرنے والا لڑکا تھا جسے اپنے دادا کی کہانیاں سننا بہت پسند تھا۔ اس کے دادا ایک دانا بزرگ تھے جن کے پاس بے شمار کہانیاں تھیں۔ ایک دن جب وہ دونوں برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، دادا نے ایک کہانی سنائی کہ کس طرح ایک افسانوی سنہری پرندہ لوگوں پر مہربان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ رفیق یہ سن کر بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ کیا وہ کبھی اس سنہری پرندے سے مل سکے گا۔ اگلی ہی صبح جب وہ جنگل میں گھوم رہا تھا، اس نے زمین پر ایک سنہری پر دیکھا جو چمک رہا تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور وہ آس پاس دیکھنے لگا، شاید کہیں وہ پرندہ نظر آ جائے۔ جیسے ہی وہ پر کو اٹھانے لگا، اس نے ایک نرم سی چہچہاہٹ سنی اور اوپر دیکھا تو سنہری پرندہ ایک شاخ پر بیٹھا تھا۔ ہیلو چھوٹے دوست، پرندے نے کہا، شکر ہے کہ تم نے میرے پر کو میری اجازت کے بغیر نہیں اٹھایا۔ رفیق بہت حیران ہوا لیکن جلدی سے ہمت جمع کر کے جواب دیا، میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے دانا پرندے، کیا میں یہ پر یادگار کے طور پر لے سکتا ہوں؟ سنہری پرندے نے سر کھجاتے ہوئے کہا، یہ پر واقعی خاص ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تمہیں مزید چاہیے تو پہلے اس کو واپس لانا ہوگا۔ یہ پر تمہیں خوش قسمتی دے گا، مگر تبھی جب تم اسے عقل مندی سے استعمال کرو گے۔ خوشی سے بھرپور رفیق نے پر کو احتیاط سے لیا اور گاؤں واپس آیا۔ جلد ہی وہ گاؤں کا سب سے خوش قسمت لڑکا بن گیا۔ اس پر کی وجہ سے وہ ہر مشکل کو آسانی سے حل کر لیتا اور ہر کام میں کامیاب ہوتا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ رفیق کو اپنے نصیب پر اتنا اعتماد ہو گیا کہ اس نے صبر اور محنت کی قدر کرنا چھوڑ دی۔ ایک دن ایک گاؤں والے نے جسے بہت ضرورت تھی مدد کی، رفیق سے کہا کہ وہ پر اسے کچھ وقت کے لیے دے دے تاکہ وہ اپنے خاندان کی مدد کر سکے۔ مگر رفیق کو اس پر سے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا کہ اس نے انکار کر دیا، سوچتے ہوئے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ دیکھ کر سنہری پرندہ افسوس سے خاموش رہا۔ جلد ہی رفیق کو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو سنہری پر بھی حل نہیں کر سکا۔ اسے پرندے کی باتیں یاد آئیں اور اس نے جنگل واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں اس نے سنہری پرندے کو دیکھا جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نظر اور مہربان تھی۔ رفیق نے کہا، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اصل خوش قسمتی اس پر میں نہیں بلکہ میرے اپنے عمل، نیکی اور اقتدار میں ہے۔ میں یہ پر واپس کرنا چاہتا ہوں۔ پرندہ مسکرایا، تم نے صحیح سبق سیکھا ہے لڑکے، اصل خوش قسمتی تمہارے اندر ہے، یہ پر تو بس یاد دہانی تھی۔ یہ کہہ کر پرندہ آسمان میں کہیں غائب ہو گیا، پیچھے ایک چمک چھوڑتے ہوئے۔ رفیق گاؤں واپس آیا، ایک بدلا ہوا انسان بن کر۔ اب وہ وہی لڑکا نہیں تھا جو پر انحصار کرتا تھا، بلکہ ایک نوجوان تھا جو محنت، نیکی اور خود اعتمادی کی قدر کرتا تھا۔ بچوں، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اصل خوش قسمتی نصیب سے نہیں بلکہ نیکی، محنت اور شکر گزاری سے آتی ہے۔